السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اے اللہ، ہم جو چیز بھی پڑھ رہے ہیں، جو چیز بھی سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم جو بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ہم تیرے ایک فرما بردار بندے بن جائے۔ اس سے پہلے ہم لوگ پارٹ 1 اور پارٹ 2 سورہ نور کا خلاصہ اور تعارف پڑھ چکے ہیں، اور مزید آگے اب سورہ نور کی آیات و بینات اور اہم جو پوائنٹ ہے زنا کے متعلق، اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، اور اسی کے بارے میں آگے ہمیں سمجھنا ہے کہ کون کس پہ کس طرح گواہی دے سکتا ہے، یا کس طرح کسی پہ زنا کا اگر کسی نے الزام لگایا تو اس کو کس طرح پیش کرنا ہے، شہادتیں کیسے پیش کرنی ہیں، اگر نہیں کر سکے تو اس کی کیا سزا ہے، اور اس کے علاوہ بہتان لگانے کی کیا سزا ہے، یہ اب ہم آگے سارا پڑھیں گے۔ اور جس نے زنا کیا ان کے لیے، زانی اور زانیہ کے لیے کیا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا، یہ ایک عظیم سورہ ہے جو ہم نے نازل کی اور اس کو ہم نے فرض کیا۔ اس میں جو نازل کیا وہ فرائض ہیں، یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یاد کرو۔ اس صورت میں پہلے لفظ الزانیہ اور پھر زانی کیوں پکارا گیا؟ حالانکہ باقی معاملات میں تو پہلے مرد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے السارق والسارقات، چور مرد کے لیے پہلے، بعد میں عورت کے لیے۔ لیکن زنا میں ایسا کیا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان زنا میں عورت کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی بکارت جاتی ہے، پھر حمل ہو جائے تو ایک قسم کی لائف ادھر ہی فکس ہو جاتی ہے، اور عورت کی مشکلات اور بڑھ جاتی ہے۔ دوسری یہ وجہ کہ زنا کی شروعات بالعلوم عورت کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس کا بے پردہ ہونا، فرینک ہونا، دعوت نظارہ دینا یا دعوت گناہ، یہ سارے دعوت گناہ دینا یہ اکثر بیشتر عورت کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب عورت کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور مرد کا نہیں۔ مرد اس میں 2 ہاتھ آگے ہی ہے، لیکن عورت کو بچنے کی تلقین کی گئی۔ عورت کو اس لیے پہلے پکارا گیا کہ عورت کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ معاشرے میں نقصان عورت کا ہوتا ہے۔ اگر عورت انکار کرے، ڈٹ جائے تو اس سے بچا جاتا ہے، سوائے اس کے جس میں جبر ہوتا ہے۔ وہ تو اسلام میں ویسے ہی کاؤنٹ نہیں ہے، وہ اسلام کی روح سے زانیہ نہیں، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ بد کردار مرد اور بد کردار عورت دونوں کو 100 کوڑے مارو، انہیں نہ چھوڑو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ جب ان کو کوڑے مارو تو کم از کم 3 لوگ اور زیادہ سے زیادہ 1000 لوگ
یعنی ایک گروہ موجود ہو، یعنی پبلکلی یہ سزا ہو تاکہ عوام خبردار ہو۔ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے تو یہ سزائیں ملے گی۔ اس سے دوسرے لوگوں کو نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یہ سزا کنواروں کے لیے ہے، شادی شدہ یہ کام کرے تو یہ اللہ سے محاربہ ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ آیت 33 میں فرمایا گیا، اور امام بخاری نے اسے خود کتاب المحاربین میں لکھا۔ سورہ نساء میں پہلے حکم تھا کہ ان کو گھروں میں بند رکھو، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور سورہ نور کی آیات اتری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے یہ حکم لے لو، یعنی سیکھ لو۔ کنوارا کنواری زنا کرے تو 1 سال کی جلا وطنی اور 100 کوڑے مارے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفسر قرآن ہیں، صاحب قرآن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیراً بھی بتایا کہ 1 سال کی جلا وطنی سے وہ شاید باز آ جائیں۔ اللہ کی مقرر کردہ حد تو 100 کوڑے ہیں، لیکن یہ جو جلا وطنی کا حکم ہے یہ سنت ہے، یعنی تعزیر کا مطلب قاضی، جج وغیرہ بھی یہ سزا ساتھ دے سکتا ہے، لیکن اگر جلا وطن نہیں کیا، قید میں نہ ڈالا یا جیل میں بند نہ کیا تو کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن سنت پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور سنت پر عمل پیرا ہونا دین و دنیا اور آخرت کے فوائد میں شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے اور ساتھ رجم کرنا، یعنی پتھر مار مار کر سنسار کر دینا۔ کوڑا چمڑے کی ایک ایسی سٹک ہے جو لکڑی کے آگے چمڑا لگا ہوتا ہے۔ کوڑے کا مطلب ہے اس کو تنبیہ کرنا، اس کو بے عزت کرنا، کیونکہ یہ پبلکلی ہونا ہے، یہ دوسروں کے لیے وارننگ ہے اور اس کے لیے بہت تکلیف دہ اور رسوائی ہے۔ جلدہ کا مطلب پلاسٹک سے بنی چیز جس کا اثر اس کی جلد تک ہو، سخت چیز نہ ہو جس سے اس کی ہڈی ہی ٹوٹ جائے، نہ کہ گوشت پھٹ جائے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کم نہ کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100 کو 99 کر دو، ایسا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں کوئی کمزور ہے تو اس کے لیے یہ دلیل ملتی ہے کہ کوڑے کو ہلکا کر لیا جائے۔ جیسا کہ ایک واقعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی کو زنا کرتے پایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے 100 کوڑے مارے جائیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی تو حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ سہ پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے تنے کی ٹہنیاں لے لو اور وہ مارو، کیونکہ کسی کو جان سے مارنے کا حکم نہیں، لیکن حد قائم کرنے سے معاشرے میں امن و امان کا قیام ہوتا ہے، معاشرہ برائی سے دور رہتا ہے، کیونکہ جب سے یہ حد قائم کرنا چھوڑا گیا ہے معاشرے میں بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ اب گھروں میں بیٹیاں محفوظ نہیں، بیٹے محفوظ نہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی محفوظ نہیں۔ حدود کا مطلب اللہ کی مقرر کردہ سزائیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، جیسے قصاص کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو گیا، اب دوسرے کو تو قتل نہ کرو، اس کو تو قتل کی سزا مت دو۔ اس میں یعنی دوسرے کے جانے سے کئی دوسرے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ایک کو سزا ملے گی تو شرعی سزاؤں کے ڈر سے کوئی دوسرے کو ناحق قتل بھی نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا کہ اللہ کی حد مجھ پر لگے گی، امن و ایمان ہو جائے گا اور جرائم کی روک تھام ہو جائے گی۔ بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت ہمیں یہ ضرور چیک کرنا چاہیے کہ لڑکے کا کردار کیسا ہے، کہیں وہ زانی اور شرابی تو نہیں، ورنہ اس کی نتائج بعد میں بہت خطرناک نکلتے ہیں۔ جو توبہ کر لیتا ہے اس کا نکاح پاک دامن عورت
یا عورت جو توبہ کر لے اس کا نکاح پاک دامن مرد سے ہو سکتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والے کے لیے دوسرا حکم ہے۔ ایک صحابی ہیں مرسل بن ابی مرسل، وہ مکہ سے جو قیدی تھے ہجرت کے بعد مسلمان قیدیوں کو مکہ سے مدینہ لاتے تھے۔ ان کی اوناق نامی ایک معشوقہ تھی جس سے زمانہ جاہلیت یعنی قبل اسلام ان کے تعلقات تھے۔ ایک دفعہ یہ کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے گئے تو راستے میں ان کو اوناق مل گئی۔ اس نے انہیں دعوت گناہ دی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مکہ والو دیکھو، یہ تمہارے قیدی اٹھانے کے لیے آیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ کسی طرح بچ بچا کر جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں چونکہ وہ اوناق تو حالت زنا میں تھی۔ اس کا ابھی بھی یہی پیشہ تھا جیسا کہ اس نے انہیں بھی دعوت دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ ترجمہ ہے، بد کردار مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے، اور زانیہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی سے، اور یہ آیت اس واقعہ میں نازل ہوئی۔ اور آج کے وقت میں جیسے کوئی ڈاکٹر، بزنس مین وغیرہ لوگ شوق رکھتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کسی سیلیبریٹی سے، جسے یہ پتہ بھی ہو کہ یہ زنا میں ملوث ہے، پھر بھی وہ شوق رکھے، تو ایسے میں منع کیا گیا ہے کہ مت ایسی عورتوں سے نکاح کرے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر چکی ہو تو یہ جائز ہے۔ مومنہ کو ترجیح دی جائے، بے شک وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اب ایک اور چیز، زنا نہیں ہوتا لیکن تہمت لگا دی جاتی ہے۔ اب یہاں بھی متعدد مقامات پر عورتوں کا ذکر کیا گیا، جیسے مومنہ پر، اور اسی طرح مومن پر بھی بہتان اور تہمت کی وہی سزا ہے جو پاک دامن عورت پر الزام یا تہمت کی سزا ہے، لیکن ذکر عورت کا کیا جاتا ہے کیونکہ عورت کی عزت عصمت بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے، اور یہ معاملہ بہت حساس ہے، اور عورتیں بہت حساس بھی ہوتی ہیں۔ مرد برداشت کر جاتا ہے لیکن عورتیں برداشت نہیں کر پاتی، یہ بہت سینسٹیو ہوتی ہیں۔ مرد کا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا، مرد ہے، مرد کا کیا، کسی نے دیکھا، لیکن عورت کا تو زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حساسیت کی بنیاد پر ہی اسلام میں محسنات کا لفظ آیا، ورنہ محسنین بھی شامل ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ وہ لوگ جو بات پھینکتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس وہ لوگ بس بات کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، یعنی الزام لگانا کسی پر۔ جو لوگ تہمت لگائے پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ لائیں 4 گواہ، یعنی وہ 4 گواہ یا ثبوت بھی نہ پیش کر سکیں، یعنی ایک کیسی بات ہے کہ وہ شکوک و شبہات کی بنا پر، یا صرف یہ جاننا کہ اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے یا رجم اور کوڑے ہیں، تو صرف اس بنا پر کسی پر الزام لگا دے یا پھر عدالت پہنچ جائے۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا، بلکہ معاملے کو چھپانا ہے۔ اور ہاں، اگر معاملہ عدالت پہنچ جائے تو پھر لازم ہے کہ آپ ثبوت کے ساتھ عدالت پہنچیں اور مظلوم کو فیور دیں۔ لیکن جہاں عام طور پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ رضامندی سے کر رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی، تو پھر بھی آپ ویسے ہی صورتحال دیکھیں تو پھر آپ گواہی دے سکتے ہیں۔ کسی کو اکٹھے بیٹھے دیکھنے سے، کسی کو لیٹے یا نیم برہنہ حالت میں دیکھیں تو اس صورت میں آپ گواہی نہ دیں، کیونکہ اس کی بڑی سنگین سزا ہے۔ اس کے لیے 4 گواہیاں ضروری ہے، اور اگر کوئی 4 گواہیاں نہ دے سکے
تو وہ جس کے خلاف دعویٰ کر رہا ہے اس کے خلاف نہیں، ہاں اس کے خلاف ضرور ایکشن ہوگا جو گواہی پیش نہ کر سکا۔ اب دیکھیے، جو زانی ہے اس کو 100 کوڑے ہیں، اور جو دعویٰ کر رہا ہے ثبوت پیش نہیں کر سکا اس کو تہمت لگانے پر 80 کوڑے مارنے ہیں۔ یہ تو بہت اہم ہے کہ کسی پر بات کرنے سے پہلے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے یا تنقید کرنے سے پہلے ثبوت اکٹھے کریں۔ عام طور پر یہ بات بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو کسی کے دین یا مسلک یا مذہب سے اختلاف ہو، کسی کے اسکول آف تھاٹ سے اختلاف ہو، آپ فوراً کریکٹر اسیسینیشن پہ آ جاتے ہیں۔ الزام تراشی، بہتان بازی عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، نہ کہ بلکہ ہمیں تو کسی سے کسی قسم کا بھی اختلاف ہو، ہم کسی کو پسند نہ کرتے ہوں تو ہم سب سے پہلے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس شخص کی، اس عورت کی کریکٹر اسیسینیشن ہی کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے بھی ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ذرا بھر نہیں سوچتے کہ اسی کے لیے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں پر حد بنتی ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، کہ یہ ایک سزا ہے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ ایسے شخص کی، خواہ عورت ہو یا مرد، ان کی شہادت اب قبول نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے ایسا شخص غیر معتبر ہوگا، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، نیکسٹ ٹائم ان کی کسی خبر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے یہ حق ہی چھین لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو شہداء بنایا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی کیونکہ انہوں نے بغیر ثبوت کے بات کی اور سنی سنائی بات کو آگے بڑھایا۔ اب ان کے لیے یہ حکم ہے کہ 80 کوڑے اور ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور فرمایا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ یہ فرما دیا گیا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم کبھی بھی کسی پہ کوئی بہتان یا الزام تراشی نہ کریں، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ہم اپنے رب کے آگے ہی رسوا ہو جائیں۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسا شخص توبہ کر لیتا ہے چلے سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کر لیتی ہوں کہ کسی پر بھی کوئی الزام لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں، بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ نہ کرے وہ خود ہمیں اپنے اوپر اور اپنی بچی کے اوپر بھگتنا پڑ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ پر کچھ آداب سکھائے گئے۔ مثلا جب کبھی بہتان ہو تو اس کے جواب میں تکذیب کرنی چاہیے کہ نہیں، وہ بندی ایسی نہیں ہو سکتی، یا وہ بندہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ نور کے آیات میں فرمایا کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسی بات مت کرو۔ صحابہ کو اچھے اور پاکیزہ خیالات رکھنے کی تاکید کی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معاملے کی تحقیق کی اجازت دی گئی، لیکن بلا تحقیق بات کرنے پر سرزنش کی گئی، شیطانی وسوسوں سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی، اور آئندہ زبانوں پر قابو پانے کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ برائی کی تشہیر نہ کرو، برائی کو شہرت نہ دو۔ صحابہ کرام کو ایسی بات پھیلانے سے روکا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کے عیب ٹٹولنے سے منع فرمایا گیا۔ آپ نے اور میں نے اس سے کیا سیکھا کہ بہتان نہیں لگانا، ایمان والوں کے لیے اچھا گمان رکھنا ہے، بغیر تحقیق کے بات نہیں پھیلانی، گناہ کی باتوں کو معمولی نہیں جاننا، اور اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح کی باتوں کو نہیں پھیلانا جیسے ہم کسی بھی عورت یا مرد پر الزام لگائیں کہ وہ ایسی ہے یا ایسا ہے، یہ بہتان بازی ہے
قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں بھی اس چیز کی گواہی دیں گے، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ اس صورت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرنا ہے، ان کی مالی اعانت بھی کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اور اللہ کے آگے اپنی جواب دہی کا خوف بھی رکھنا ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسا شخص توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس کے بارے میں الزام لگایا ہے اس کے بارے میں سچ بتائیں کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا یا ہم نے جھوٹ بولا تھا، ورنہ اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر حکم دیا کہ وہ اصلاح کریں اپنی بھی اور اس معاملے کی بھی، سچ بتائیں تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کی بات آخری پوائنٹ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فاسق قرار دے دیا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ فاسق کے زمرے سے نکل جائیں گے، دوبارہ مومن ہو گئے تو اللہ نے انہیں موقع دیا، لیکن جو سزا ہے 80 کوڑے والی وہ تو انہیں ہر حال میں ملے گی۔ بعض کہتے ہیں پھر شہادت قبول ہو جائے گی، یعنی وہ شہادت جب کبھی بھی زندگی میں بات کریں گے تو ان کی بات کو جھوٹا سمجھا نہیں جائے گا، ورنہ اس حال میں تو ان کی بات کو جھوٹا ہی سمجھا جائے گا، ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن بعض کے نزدیک 80 کوڑے لگیں گے لیکن گواہی قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قبول کر کے فسق کے زمرے سے، یعنی جو فاسقین کہا گیا ایسے لوگوں کو، اس سے نکال دیا، کیونکہ وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن 80 کوڑے لگنے کے بعد گواہی نہ قبول ہونا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے پر بہتان لگایا تو اب سزا کے بعد بھی ہمیشہ غیر معتبر ٹھہرے گا، گواہی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ بندہ پبلکلی معافی مانگ لے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں نے بہتان لگایا، میں نے اس بہتان کی سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلایا، تو پھر اس کو وہ شخص، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اگر وہ معاف کر دے تو پھر اس سلسلے میں اس کی گواہی معتبر ٹھہر سکتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں یا لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے تصدیق ضروری ہے، ادروائز اگلا تو مجرم ثابت ہو نہ ہو لیکن یہ خود مجرم ثابت ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مجرم پر بین لگ جاتا ہے کہ یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یعنی اس کے ٹریولنگ پر بین ہو جاتا ہے، ایسے شخص پر بھی اللہ کی طرف سے بین لگ گیا ہے، اللہ کی طرف سے اب اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو اگلا پارٹ ہے اس میں ہم پڑھیں گے لیان کا معاملہ، کہ جو لوگ، اب معاملہ آ گیا ہے، جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر کہ میں نے زنا ہوتے دیکھا، یا بیوی لگائے شوہر پر۔ زیادہ معاملہ تو بیویوں کا ہی ہے کہ مرد کے لیے ہی ہے کہ وہ تہمت لگائے اپنی بیوی پر کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا۔ اس کا کیا حکم ہے انشاءاللہ ہم اگلے پارٹ میں اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارا سورہ نور کا چیپٹر انشاءاللہ جو ہوگا یہ مکمل ہو جائے گا، چوتھی ایپیسوڈ میں چوتھا جو اس کا پارٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر ہم مزید اس سے سیکھیں گے، ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے بہت امید ہے کہ میری بہنیں انشاءاللہ، اگر کچھ بہنیں بھی اس سے سبق حاصل کر پائیں تو انشاءاللہ میرا رب کریم ہم سب سے راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔